اردو پوائنٹ، میرا نام بلال عباسی ہے۔ بڑی خبر اس وقت آپ کو دے رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں 3 سال سزا، 3 سال قید، 1 لاکھ روپیہ جرمانہ، اور اسلام آباد پولیس کو معزز جج امیو دلاور صاحب نے یہ آرڈر کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی بریکنگ نیوز آنے والی ہے کچھ ہی لمحوں بعد کہ آج عمران خان صاحب کا جو القادر ٹرسٹ کیس تھا، لاسٹ ضمانت کا ڈے ہے۔ کل بھی عمران خان صاحب کو آج کی تاریخ ملی تھی، عمران خان صاحب نہیں پیش ہوئے۔ اس کیس میں بھی عمران خان صاحب کی ضمانت کینسل ہو سکتی ہے، لیکن توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کے وکیل مرزا عاصم بیگ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ مرزا صاحب۔ کل آپ کا اور ہمایوں دلاور صاحب کا کچھ تنازع بھی ہوا عدالت میں، آج آپ اس فیصلے کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتا ہوں، آپ افسردہ ہیں بالکل۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح بھائی صاحب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے اس کورٹ کا ایچ اینڈ ایوری آرڈر کو اصیل کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ کل پرسوں لگا ہوا تھا یہ کیس، اور آرگو بھی ہوا، ہارڈ بھی ہو گیا، اور ریزرو آرڈر تھا۔ تو کل ایک ہی دن میں 3 مختلف کورٹوں کے اندر یہ توشہ خانہ والا کیس پینڈنگ تھا۔ تو سپریم کورٹ بھی دیکھ رہی تھی ہائی کورٹ کے آرڈر کو کہ ہائی کورٹ آرڈر کرے تو یہاں سے ہم اس کو جو ہے نا اس پہ ڈیسائیڈ کریں۔ لیٹر آن پھر ہماری جو کونسل تھے خواجہ عارض صاحب، ہم نے وڈرا کر لی اپلیکیشن کہ ود ڈیو ٹو کہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہاں سے ریلیونٹ کورٹ سے آرڈر آنا ہے۔ تو کورٹ نے بڑا مذکّہ خیز ہومیوپیتھی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آرڈر انہوں نے جاری کیا۔ ایک تو جو ہمارے جو ریلیونٹ گواہ تھے چارج سے متعلقہ، وہ ہم نے یہ آرڈر اصیل کیا ہوا تھا ہائی کورٹ پہ، اس میں نوٹس ایشو کر فرما دیا، اور جورسڈکشن کے اوپر انہوں نے دوبارہ ریمانڈ بیک کر کے سیم جج کے اوپر لگا دیا۔ سر آج آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے عدالت سے غلط بیانی کی ہے کہ خواجہ حارث صاحب اس وقت موجود ہیں القادر ٹرسٹ کیس میں، آپ تھے یا دوسرے وکیل صاحب تھے؟ جس پر امجد پرویز صاحب نے کہا کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں عدالت سے۔ جی ایسا نہیں تھا، وہ نیب کورٹ میں تھے مختلف فورم کے اوپر، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ القادر ٹرسٹ بھی آج ہے، جے آئی ٹی کی 5 مقدمات میں آج خان صاحب کی وہاں پہ پیشی بھی انہوں نے مقرر کی ہوئی ہے۔ اسی طرح یہاں بھی ان پرسن خان صاحب کو بلایا ہوا تھا، تو خان صاحب کی ہم نے اپلیکیشن دینے کی کوشش کی، ایگزمپشن کی، چونکہ میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر وہ ڈاکومنٹس ہم نے پروڈیوس کرنے کے لیے جج صاحب نے ایک نہیں سنی، مائنڈ انہوں نے ڈسکلوز کر دیا۔ کل جو میرے ساتھ واقعہ ہوا یہاں وکلا کے ساتھ، ہم نے بار سے مذمت کی، نوٹیفیکیشن آیا بار کی طرف سے، مذمتی قرارداد آئی ہے، ہم اس پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اس جوڈیشری کے اس کنڈکٹ کے اوپر کہ وکلا کے ساتھ، چونکہ مطلب ہے دیکھیں جج نہیں بولتے ہیں، جج کی ججمنٹس بولتی ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں آج آپ عدالت میں کیوں نہیں پیش ہوئے؟ ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز تھی، جو پیرا نمبر 17 تھا، اس میں واضح طور پر لکھا تھا کہ جب آپ کو جج ہمایوں دلاور عدالت بلائیں آپ دلائل دیں، کیس فائنل سٹیج پر ہے۔ سر آپ نے کیوں نہیں؟ آج عدالت نے آپ کو 3 بار موقع دیا، 9 بجے، 10 بجے، پھر 12 بجے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن مین کونسل اس میں خواجہ عارض صاحب ہیں اور لیڈنگ کونسل وہی ہے، انہوں نے آرگو کرنا ہے۔ بیرسٹر گوہر خان صاحب بھی، بیرسٹر گوہر صاحب، لیکن وہ خواجہ عارض صاحب نے کرنا ہے نا مین اس چیز کو، مطلب آپ نے اس پارٹ پہ نہیں لے سکتے۔ جو خواجہ عارض صاحب نے اس کو پلیڈ کرنا کیا ہوا ہے، اس کیس کو اسٹڈی کیا ہوا ہے، وہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ میں نے کنفرنٹ کیسے کرنا ہے۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے تو اپلیکیشن کو دیکھنا تھا کہ مینٹینیبلٹی کی کہ بنتی بھی ہے یا نہیں ہے، انہوں نے ایک نہیں سنی، اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا گیا۔ دوسرا ساتھ ہی 12:30 کا ٹائم انہوں نے رکھا، بجائے اس کے کہ جی کہتے ہیں آپ کونسل آپ اپنے ڈیفینس میں آرگو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا جی اسٹاپ، آئی اناؤنس تھا شارٹ آرڈر، انہوں نے آرڈر لکھوانا شروع کر دیا جس میں 3 سال کی سزا انہوں نے سنا دی۔ پہلے سے لکھا ہوا ہومیوپیتھی آرڈر ان کے پاس موجود تھا، صرف کورٹ میں سامنے رکھ کے وہ پڑھنا شروع ہو گئے اور شارٹ آرڈر کروا گیا۔ ابھی ڈیٹیل آرڈر لکھوا رہے ہیں، وہ لکھا ہوا ہے، بس وہ ایڈیٹیڈ کیا کرانا، پرنٹ نکالنا انہوں نے۔ آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو دیکھ رہا ہوں، یہ ہر 3-4 سال بعد کبھی نون لیگ کے وکلا میں ہوتے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی میں، یہی عدالتیں استعمال ہوتی ہیں۔ کیا وجہ؟ کیوں کوئی ایسا پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہوتا؟ جو بھٹو کو پھانسی دینے والے جج صاحب ہیں وہ بھی مرنے سے پہلے کہہ کے جاتے ہیں میں نے زیادتی کی ہے۔ بالکل آپ کی دوست بات کو میں انڈوز کرتا ہوں۔ آج انصاف کا قتل ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہماری عدالتوں کی انٹرنیشنل عالمی سطح کے اوپر جو اس کی رینکنگ ہے 129 ہے، یہی چونکہ کنگریزز نہیں لیتے، آئین اور قانون کے جو بنیادی حقوق ہیں، جو فنڈامنٹل رائٹ ہے آئین کے اندر دیے گئے وہ معطل ہیں اس وقت پاکستان کے اندر۔ سرزمین پاکستان اس وقت بے آئین ہے، عوام بے یار و مددگار ہے۔ پچھلے 1.5 سال سے خان صاحب ڈیمانڈ کر رہے ہیں الیکشنز کی، اب الیکشنز ہونے کی تو دور کی بات ہے، اب پی ڈی ایم جاتے جس تواتر کے ساتھ انہوں نے 8 دنوں کے اندر 54 قوانین پاس کیے ہیں۔ سر 2 دنوں کے اندر 2 دنوں کے اندر 54 قوانین پاس کیے ہیں، اور جتنی اجلت کے اندر ان اداروں کو اسٹرینتھن کرنا چاہ رہے ہیں جو انٹرم گورنمنٹ آ رہی ہے، اس کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ ایک طرح کے۔ مجھے یہ بتائیں مرزا صاحب
خواہ جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں انہوں نے میرے سامنے بھی کہا کہ عمران خان صاحب کو، جب خان صاحب پچھلے ہفتے پیش ہوئے 2 بار، کہ آپ کے ساتھ آپ کے وکلا زیادتی کر رہے ہیں، آپ کو ٹرولی نہیں بتا رہے کہ واٹس گوئنگ آن ان کورٹ روم. جی بالکل وہ درست فرما رہے ہیں. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کی وکلا پیش نہ ہوں، میں پراسیکیوشن کا وکیل اپوائنٹ کر لوں، وہ بحث کرے. تو کہ یہ اجلت میں ہے. یہ آج مراکش جا رہے ہیں، ان کا ویزا ہوا ہوا ہے، ٹکٹ ہوا ہوا ہے. تو ویلکم ٹو مراکش. چونکہ گورنمنٹ نے فیسلیٹیٹ کیا ہے ان کو، اور جوڈیشری ہمیشہ استعمال ہوتی آئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ضروری ہے کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ اپنا مائنڈ اپلائی کرے، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دے، اپنے کندھے استعمال اداروں کے سامنے نہ کرے. اور یہ بلیک میلنگ والے جو سوشل میڈیا والا معاملہ تھا، بڑا سینسٹیو معاملہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایف آئی اے والے اس کو اگر وہ نہیں کریں گے، فیس بک واٹ نیکسٹ اب کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس جائے گی، وہ ایزیلی گرفتاری دے دیں گے یا پہلے کی طرح ریزسٹنس شو کریں گے؟ آپ یہ ہاتھ باندھ کر آگے چل پڑیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عدالت کا آرڈر ہے. ہم نے ہمیشہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بنیاد ہے وہ انصاف کی بنیاد کے اوپر رکھی گئی ہے. ہم اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کو یقینی بناتے ہیں، آئین اور قانون کو فالو کرتے ہیں. ہم نے کبھی ریٹیلیٹ نہیں کیا اس معاملے کے اوپر. اگر کورٹ کا آرڈر ہے وہ شوق پورا کر لیں، گرفتار کر لیں، ہم گرفتار دینے کو تیار ہیں. مطلب ہم نے اسی ملک کے اندر رہنا ہے. مجھے آفر بھی دی گئی جی کہ آپ اس ملک کو چھوڑ کے باہر آپ سپیریئر کورٹ سے رجوع کریں گے؟ بالکل کریں گے، ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے. بالکل آر فورم کو آپ ہائی کورٹ ہی جائیں گے؟ سپریم کورٹ میں جو آپ نے اپلیکیشنز دی تھی وہ بے معنی سی ہو گئی ہیں. بالکل ہوا ہے، لیکن جو انہوں نے کل جو ہماری اپلیکیشن خارج کی ہے وہ ہمارا رائٹ بنتا ہے سپریم کورٹ کے اندر اس کو بھی لے کے جائیں. جو ہم نے سوشل میڈیا کا معاملہ مریم نواز اس بات کا اظہار کر رہی کہ لیول پلینگ فیلڈ 9 اگست کو حکومت ختم ہو جانی ہے، اسمبلی ڈیزالو ہو جانی ہے، لیول پلینگ فیلڈ برابر ہو گیا 1+1. سر بیسکلی بات یہ ہے کہ وہ تو کسی حال میں بھی خوش نہیں ہے. وہ جب تک میاں نواز شریف صاحب آگے حلف نہیں اٹھائیں گے تو لیول پلینگ وہ ترازو کے پلڑے برابر رہیں گے نہیں. تو وہ ان کی جو خاموشی ہے، مجرمانہ خاموشی، وہ اس بات کی متقاضی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے معاملات پلے کر کے، چونکہ جس طرح خان صاحب کہتے رہے ہیں یہ ہمیشہ فکس میچ کھینچتے ہیں. یہ فکس میچ انہوں نے بنا کے پہلے اپنی گورنمنٹ لی، گورنمنٹ کے اندر پھر اداروں کو مینیج کیا، پھر ججز کو مینیج کیا، ان کو مینیپولیٹ کیا، پھر اس حساب سے کیس فکس کروائے. جس طرح آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ میں آج چھٹیاں چل رہی ہیں اگست کے مہینے کے اندر. روسٹرم کے اندر ان کا نام نہیں تھا، سیپریٹ ان کا وہ نوٹیفکیشن کر دیا گیا. یہ ایک مذکہ خیز ہے. ہماری بار بھی میں سمجھتا ہوں جو کل میرے ساتھ انسیڈنٹ ہوا، میں ایک سائڈ اس کو پارٹی کو ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں. آپ کے کالے کوٹ والے باہر خوشی منا رہے ہیں، مٹھائیاں بنگڑے ڈال رہے ہیں نون لیگ کے وکلا. جی بالکل ان کا رائٹ ہے. ذرا پارٹی کے ساتھ افیلیشن ہے وہ کر سکتے ہیں. آج آپ کیا کہیے گا؟ آپ کو بھی آپ کیا کہیے گا؟ آپ کو بھی میں نے خان صاحب کے ساتھ عدالتوں میں دیکھا. آج کے اس کیس کے بعد کیا ریئیکشن ہے وکلا کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمایوں دلاور صاحب کا یہ عدالتی فیصلہ عدالتی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے. یہ ایک متعصبانہ اور غیر منصفانہ فیصلہ ہے جس کی ہم بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں. اس فیصلے میں انصاف کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں ہمایوں دلاور صاحب کی طرف سے. ایکیوز کو انصاف کا پورا موقع نہیں دیا گیا کہ وہ اپنا موقع بیان پیش کر سکے عدالت کے سامنے. اس کو یہ رائٹ نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے لیے صفائی کے لیے شہادت لائے. اس فیصلے کی ہم بھرپور انداز میں جو ہے مذمت کرتے ہیں. اور ہمایوں دلاور صاحب نے ایک پاکستان کی عدلیہ میں ایک اور جو ہے کلنک جو ہے وہ لگایا آج کے فیصلے کی صورت میں. یہ انتہائی غیر جانبدارانہ فیصلہ تھا. ہم نے بار بار ہمایوں دلاور صاحب سے یہ اپیل کی کہ ہمیں آپ سے انصاف کی نہ توقع ہے نہ انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج جب ہم صبح جوڈیشل کمپلیکس میں آئے تو یہ عدالت جوڈیشل کمپلیکس کا یہ آتا ہے ایک فوجی پولیس چھاونے کی منظر پیش کر رہا ہے. شکریہ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر. کیمرہ مین کس پولیس نے؟ لاہور پولیس نے. اور یہ ابھی بریکنگ نیوز ہمیں جو موصول ہوئی ہے اس کی ہم اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت. کچھ ہمیں بریکنگ نیوز موصول ہوئی ہیں لیکن ہم اس کی آپ کو تصدیق نہیں کریں گے. اگلے ویڈیو میں بات کرتے ہیں. میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت.